یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کی تم سے قبل کے لوگوں پر، تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 3 باتوں کی خبر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل ایمان پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ امت اس روزے کی فرضیت میں اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس سے قبل جو امتیں گزر چکی ہیں، اس سے قبل جو انبیاء کرام اس روئے زمین پر اللہ کا دین لے کر کے آئے تھے، ان تمام کے اندر اللہ رب العالمین نے روزے فرض کیے تھے۔ اور تیسری بات اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی کہ اس روزے کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ انسان متقی، پرہیزگار اور اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا بن جائے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا اور اللہ کے منع کرنے پر، منع کردہ چیز سے بجانے والا انسان بن جائے تو اسے متقی کہا جائے گا۔ رمضان کا یہ روزہ اسلام کی 5 اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد اور ایک رکن ہے، جس کو مانے اور جس پر ایمان لائے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکا۔ اس لیے اس روزے کو اسلامی شریعت میں ایک خاص اہمیت اور ایک خاص عظمت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا پہلا دن آتا ہے، رمضان کی پہلی رات آتی ہے، تو اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں چھوڑتا، اور اللہ رب العالمین جہنم کے تمام دروازوں بند کر دیتا ہے اور ان میں سے کسی دروازے کو کھلا ہوا نہیں چھوڑتا، اور اللہ رب العالمین جناتوں اور سرکش شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ اس لیے جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن آئے تو وہ گالی گلوچ، بدگوئی اور بری حرکتوں سے پرہیز کرے، اور اگر کوئی آدمی اسے برا بھلا کہے، اسے گالی گلوچ دے اور اس سے آمادے جنگ و پیکار ہو جائے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کی خبر دیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو اس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، اور اسی کے ساتھ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا، اور اسی کے ساتھ جو جنات یا سرکش شیطان ہیں ان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، زنجیروں میں انہیں جکڑ دیا جاتا ہے، اور دوسرے دنوں میں وہ جو بنی آدم کو گمراہ کرنے حرکتیں کرتے ہیں ان حرکتوں میں کمی یا ان حرکتوں میں بندش آ جاتی ہے۔ اس لیے حالت روزہ میں اگر کوئی انسان ہے تو جہاں اس کے لیے یہ مطلوب ہے کہ وہ کھانا پانی اور شہوات نفس کی تکمیل سے گریز کرے، وہیں اس سے یہ بھی مطلوب ہے کہ وہ لعب، بیہودہ گوئی، فضول باتیں، بکواس اور دوسری اس طرح کی گندی حرکتوں سے بھی انسان اپنے آپ کو بچائے، اور اگر کوئی دوسرا انسان حالت روزہ میں اسے اپنے غیظ و غضب کا شکار بنانے کی کوشش کرے اور اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر اس سے آمادے جنگوں کے ہونے کی کوشش کرے تو اسے یاد دلا دے کہ بھائی میں تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں، حالت روزہ میں تمہاری ان بیہودہ حرکتوں کا نوٹس نہیں رکھتا اس لیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، من لم یدع قول الزور عمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی جھوٹ بولنا،
جھوٹ پر عمل کرنا، جہالت اور بدتمیزی کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے۔ اللہ رب العالمین کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ انسان دن بھر اپنے آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت کا شکار کرے اور غلط حرکتیں، غلط باتیں، بدتمیزیاں اور جہالتوں سے آپ کو باز رکھنے کے لیے اگر وہ آمادہ نہیں ہوتا تو اللہ رب العالمین کو ایسے انسان کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے ایک دوسرے حدیث میں جیسا کہ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم من صائم لیس له من قیامه الا الظما وکم من قائم لیس له من قیامه الا السہر۔ بہت سے روزہ ایسے ہیں جنہیں روزے کے نتیجے میں سوائے شدت پیاس کی شدت کے علاوہ اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، اور بہت سے روزہ ایسے ہیں، بہت سے راتوں کو قیام کرنے والے، راتوں کو نماز پڑھنے والے ایسے لوگ ہیں جنہیں سوائے شب بیداری کے، سوائے اپنی نیند خراب کرنے کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش۔ یہ طبرانی وغیرہ کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزے کے نتیجے میں صرف بھوک اور پیاس حاصل ہوتی ہے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کے مقصد کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس کی جو حکم بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان روزے کے ذریعہ تقویٰ کی صفت سے متصف ہو جائے، روزے کے حکم پر عمل کر کے انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ اگر انسان روزہ بھی رکھے اور ان بیہودہ حرکتوں سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھے، غیبت، چغل خوری، لڑائی، گالی گلوچ، فسق و فجور، بیہودہ گوئی، بیہودہ حرکتیں اور ایک دوسرے کی تحقیر، آبرو ریزی اور اس طرح کے دوسرے جو سماجی جرائم ہیں، جو اخلاقی جرائم ہیں، جو انسانی جرائم ہیں، اگر انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکتا تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسا انسان روزے کا مقصد حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ روزہ ایک ایسا معاملہ ہے جس روزے کے بارے میں یہ بات انتہائی طور سے صادق آتی ہے کہ اگر روزے دار انسان چاہے تو اپنا روزہ توڑ سکتا ہے، اگر روزے دار انسان چاہے تو بند کمرے میں تنہائی میں بیٹھ کر انسانوں کی نگاہوں سے چھپ کر اپنے روزے کی حالت میں کھانا اور پینا استعمال کر سکتا ہے، مگر حالت روزہ میں انسان اللہ رب العالمین کی مہربانی اور اس کی نگرانی کے خوف سے یہ کام نہیں کرتا۔ روزے کی شدت اور پیاس کی پریشانی کو برداشت تو کرتا ہے، پر تنہائی میں وہ پانی پینے کی جرات نہیں کرتا، تنہائی کی حالت میں وہ کھانا کھانے کی جرات نہیں کرتا۔ آخر کیوں ایسا انسان کرتا ہے؟ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ انسان کو یہ احساس ہے کہ اگر روزے کی حالت میں میں نے کھا لیا، روزے کی حالت میں اگر میں نے پانی پی لیا تو دنیا کی نگاہوں سے 1000 مرتبہ چکے باوجود رب العالمین کی نگاہ سے میں پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ جس رب العالمین کے حکم پر، جس اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے میں نے اس روزہ اہتمام کیا ہے، وہ ذات میری نگرانی کر رہی ہے، اس ذات کی نظر مجھے دیکھ رہی ہے، اس لیے میں اس سے چھپ نہیں سکتا۔ اس ڈر کی وجہ سے انسان ملنے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، اشیاء خود و نوش کی فراہمی کے باوجود، مخلوق الہی کی نظروں سے اوجھل ہونے کے باوجود یہ جرأت نہیں کرتا کہ کھانا اور پانی کا رمضان کے دنوں میں استعمال کرے۔ یہ جو کیفیت انسانی ذہن میں، یہ جو تصور انسانی دماغ میں پیدا ہو رہا ہے، اسلام چاہتا ہے کہ اس روزے کی کیفیت کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ رب، وہ اللہ رب العالمین جو رمضان کے مہینے کا رب ہے، وہ سال کے مہینوں کا رب ہے، اس کی جو نگہبانی اور اس کے مراقبہ کا جو یہ درد انسان کے دماغ میں پیدا ہوا ہے، یہ درد صرف ایک مہینہ نہیں، اس ایک مہینے سے آگے بڑھ کر بقیہ 12 مہینوں میں اس کو متاثر ہونا چاہیے، اور یہ تصور انسانی دماغ میں جاگزی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی منہیات کا اگر میں ارتکاب کر رہا ہوں، اللہ العالمین کے محرمات پر اگر میں عمل کر رہا ہوں تو اللہ رب العالمین کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو ترک کر رہا ہوں، اللہ کی شریعت کو انداز کر رہا ہوں تو اللہ رب العالمین کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ جس طرح روزے کی حالت میں اللہ کی نگرانی کے خوف سے انسان
اس